السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین اور پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، نماز اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اجر اس کا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قبول بھی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ انسان کو، نماز پڑھنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز کو خراب کرنے والی، نماز کو توڑنے والی چیزوں کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک نمازی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عمل کو اور اس بڑی عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس کے متعلق تمام مسائل کا علم حاصل کر لے۔ خاص طور پر نماز کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ نماز کے طریقے کی تعلیم کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ ساتھ نماز کو کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی کیونکہ نماز کو توڑنے والی کوئی چیز پائے گی نماز میں، اس کو احساس تک نہیں ہوا کیونکہ علم نہیں تھا۔ تو علم ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہے، جن کی بنیاد پر نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ عربی میں کہتے ہیں مفسدات الصلاۃ، یا کہتے ہیں مبطلات الصلاۃ، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں، دونوں بھی ایک ہی معنی میں ہے، مفسدات اور مبطلات، یعنی نماز کو توڑنے والی چیز۔ اگر ہم کہیں فاسد ہو جاتی ہے نماز، معنی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں الفاظ کو بھی آپ سمجھیں گے تاکہ آگے درس میں اگر یہ الفاظ آئے تو آپ کے لیے سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر نماز میں بات کرنا۔ جان بوجھ کر نماز میں بات کرنا، اس جملے کو آپ غور فرمائیے۔ نماز میں جان بوجھ کر بات کرنے سے، عمدن بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھول کر نماز میں بات کر لیں تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اس کے متعلق دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث اس بارے میں بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے جو اہم ہمارے موضوع کے تعلق سے ٹکڑا اس کو ہم لیں گے۔ حدیث کے راوین حضرت معاویہ بن الحکم سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا تھا آپ کے پیچھے، اچانک ایک شخص نے چھینکنے پر اس نے الحمدللہ کہا، تو میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو لوگوں نے عجیب و غریب انداز میں مجھ کو دیکھا اور مجھ کو نماز میں اشارے کرنے لگے، خاموش ہو جا۔ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا مسئلہ ہے۔ بعد میں جب بار بار لوگوں نے اشارہ کیا ایسے انداز میں کہ مجھے خاموش بٹھانا ہونا چاہے نماز کی حالت میں، یعنی اشارے کے ذریعے سے، تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بہترین معلم، آپ سے زیادہ رحم دل استاد میں نے دیکھا نہیں زندگی میں۔ آپ نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ نماز ہونے کے بعد آپ نے کہا، اے معاویہ، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ دیکھو یہ نماز ہے، اس نماز کے اندر لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے نماز کے باہر، وہ سب نہیں چلے گی نماز کے اندر، اس میں درست نہیں ہے۔ نماز نام ہے تسبیح کا، تحمید کا اور تلاوت قرآن کا۔ نماز میں کیا ہوں گی؟ تسبیح ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بڑائی بیان کی جائیں گی، جیسے نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، نمازی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ تو اس حدیث میں مسئلہ واضح ہے کہ نماز میں بات چیت کی گنجائش نہیں ہے جان بوجھ کر، یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، دیکھا کوئی اس کو بات کرنا چاہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے جان بوجھ کر، نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے بھول کر اس کام کو انجام دے دیا تو ایسے انسان کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز کے اندر اس کام کی اضافے کی وجہ سے اس کے پاس سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن بھول کر اگر وہ کرتا ہے تو، لیکن جان بوجھ کر اگر کیا کسی نے نماز ہی نے، نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2 جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے ہنسنا۔ ایک نمازی نماز ادا کرتے ہوئے نماز میں ہنس دے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس بارے میں امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہنسنے کی وجہ سے نمازی کی نماز باطل ہو جائے گی۔
اور کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کی یہ رائے ہے, یہی ان کا قول ہے کہ مسکراہٹ کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. نماز پڑھنے والے نے مسکرا دیا, نماز باطل نہیں ہوگی. البتہ اگر ہنس دیا کسی نے تو نماز اس کی باطل نہیں. ایک اور فتویٰ ہمارے اس دور کے عالم امام ابن العثیمین رحمہ اللہ, اللہ کی قبر کو نور سے منور کر دے, ان کی مختصر مائن, کہتے ہیں کہ ہنسنے کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی. بلکہ کہتے ہیں کہ ہنسنا یہ چونکہ بات کرنے کے برابر ہے, یعنی علماء نے ہنسنے کو قیاس کیا الکلام, بات چیت پر. کہتے ہیں جیسے بات چیت نماز باطل ہو جائیں گی, اس سے ہی باطل ہو جائیں گی. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہنسنا بات چیت سے زیادہ قبیح اور برا ہے, کیونکہ ہنسنے کے اندر جو ہے بے ادبی کا پہلو بھی آ جاتا ہے. انسان نماز میں ہنس رہا ہے, وہ ہے صحابی مشان عبادت کے متعلق اس کے ذہن میں اس کے اندر مذاق کا رویہ ہے, مذاق گویا کر رہا ہے اس کا وہ, تو بہرحال ایسے انسان کی نماز باطل ہو جائے گی. اور دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث جو آپ کے سامنے نبی نے پیش کی, معاذ بن حیثم السلمی کی, اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ نماز, اس میں لوگوں کی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے, اور ہنسنا بھی بات چیت کی ہی قبیل سے ہے, بات چیت کی ہی ایک قسم ہے, بلکہ بات چیت سے بدتر چیز ہے, کیونکہ اس میں مذاق کا پہلو موجود ہے. البتہ یاد رکھیے, اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی چیز دیکھے, کوئی ایسی بات سنے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا, ہنس دیا اس نے بے اختیار ہو کر, جان بوجھ کر نہیں ہنسا اس نے, نماز پڑھ رہا تھا, کوئی ایسی چیز نظر آ گئی اس کو, اس نے سن لیا لوگوں کی باتیں سے, جس کی بنیاد پر خود پر کنٹرول نہیں کر پایا, بے اختیار ہو کر, ایسی صورت میں اس کی نماز انشاءاللہ باطل نہیں ہوگی. ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, بلکہ اس کی ذمہ داری کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے, اپنے نماز کا لحاظ کرے, نماز کو وہ کنٹینیو کرے. ایسے ہی نمبر 3 اور نمبر 4, کھانا اور پینا. کھانا اور پینا, اس کے تعلق سے امام ابن المنذر رحمہ اللہ بڑے فقیہ ہیں. انہوں نے ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی میں, ابن مفلح رحمہ اللہ, ان کے علاوہ ائمہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ کھانے اور پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی عمل کی یا بات چیت کی ایک شکل ہے, کلام کی شکل, اور کلام کے تعلق سے لگا حدیث واضح ہے. وہی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, اس نماز میں لوگوں کی بات چیت میں سے کوئی بھی چیز گوارا نہیں, جائز نہیں, درست نہیں ہے. اگر ایک انسان بھول کر, اور علم نہیں تھا, اس نے کھا لیا نماز کی حالت میں, تو اگر اس نے کم کھایا ہے تو نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی اس کی. لیکن اگر زیادہ کھایا بھول کر بھی, تو اس بارے میں شافعیہ کا اور حنابلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائیں گی. اور یہی رائے ہمارے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے. البتہ اگر اس نے کم کھایا اور بھول کر کھایا نماز کی حالت میں, احساس نہیں تھا, بھول گیا تھا کہ نماز کی حالت میں اوقات ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے, احساس نہیں ہو پاتا کہ نماز کی حالت میں ہے, خیرات میں یہاں پر گم ہو جاتا ہے. اب جیب میں جو کچھ نکال کر کھا لیا, یا منہ میں کوئی چیز موجود تھی, کھا لیا اس نے برائے, تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور یاد آنے پر منہ میں جو چیز موجود اس کو نکالنا ضروری ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, سورۃ الحزاب کی آیت. تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ان چیزوں میں جو تمہارے سے غلطی سے ہو جائے, چوک کر ہو جائے. ہاں وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن اگر تمہارے دلوں نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے, عزم کیا, اس کے بعد تم اس کا انجام دیا, تو وہاں پر تمہاری پکڑ ہوگی. تو اس آیت کی بنیاد پر اہل علم کہتے ہیں کہ بھول کر کوئی کھا لے نماز میں یا پی لے, نماز انشاءاللہ اس کی صحیح ہو جائے گی. ایسے ہی نمبر 5 جو نماز کو توڑنے والی چیز ہے, انکشاف العورہ, سطر کا کھل جانا. سطر کے کھلنے سے بھی نماز انسان کی باطل ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ سطر کو چھپانا نماز کے شروط میں سے ہے, نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اب جب شرط ہی پائی نہیں گئی, پھر آپ بتائیے نماز کیسے صحیح ہوگی؟ صحیح ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی. اس بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث کہتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل اللہ تعالی صلاة حائض الا بخمار, اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغہ عورت کی نماز کو خمار, دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے. سبر دوپٹہ نہیں ہے اس کے, پردہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. حدیث میں کیا یعنی بات واضح ہے, اس میں عورت تذکرہ ہے, اور اس بات کا بیان ہے کہ عورت کی نماز میں اس کی نماز کو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوپٹہ سر پر لگائے. خمار سے مراد
وہ لباس جو اس کے سر کو، چھاتی کو، سارے اوپر کے حصے کو ڈھک ڈھانپ دے سوائے یہ سامنے کے چہرے کے۔ تو اب اس میں مراد کیا ہے؟ اگر ایک مرد کا سر کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ جو لباس اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں عورت کو خاص طور پر اس کا حکم کیوں دیا گیا کہ باقی لباس کے حصے میں یا باقی لباس کے معاملے میں سب لوگ کامن ہے، مرد عورت، لیکن عورت کو زائد حکم دیا گیا کہ ایکسٹرا اور ایڈ کیا گیا، کیا؟ خمار بھی لگانا ہوگا، یعنی دوپٹہ اور ایسا کپڑا اس کے سر کو ڈھانپ دیں، سوائے چہرے کے حصے کی، چھاتی ہے پورا اوپر کا حصہ اس کو ڈھانپ دیگر لباس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں مسئلہ واضح ہے کہ اگر انسان کا بدن کھلا ہو، سطر چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی وجہ سے سطر کھل گیا، اس کا نماز پڑھ رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کا سطر کھل گیا، جھبا تھا، جھبا ہوا کی وجہ سے اڑ گیا، لباس پہنا ہوا تھا لیکن لباس اس کا ہوا کی وجہ سے ایسے ہو گیا کہ سطر کھل گیا۔ ایسی صورت میں ضروری کہ انسان فوراً اپنے سطر کو ڈھانک لیں اور انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ جو قدریں کم ہے، تھوڑا سی مقدار میں اس کا سطر کھل جانا ہے کسی وجہ سے، وہ بھی ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ یہاں وہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ انسان سے پیش آ جاتا ہے کہ مطلب اس میں اس کی اپنی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے اور انسان کی قدرت اتنی ہوتی بھی نہیں ہے، تو یہاں وہ مکلف نہیں ہوگا اس مسئلے کا، بلکہ نماز اس کی صحیح ہو جائیں گی اور وہ جو مقدار میں سطر اس کا کھلا ہوا ہے وہ مقدار اس کی معاف ہو جائے گی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کا سطر کھل جائے زیادہ ہو یا کم، لیکن فوراً وہ اس کو ڈھانک لے، جیسے ہوا وغیرہ چلی مان لیجیے آپ اور سطر کھل گیا اور فوراً اس کو ڈھانپ لیا، انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اب یہاں انسان کا اپنا اختیار تو ہے نہیں، ہوا پر رکوع اس نے کیا اور رکوع میں دیکھ رہا ہے کہ پردہ یعنی کھل گیا ہوا کی وجہ سے، تیز ہوا کی وجہ سے، یہاں اس کا اختیار نہیں ہے، تو یہاں وہ مکلف نہیں بنایا جائے گا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قبلے کی سمت سے ہٹ جانا، قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے شروط میں سے ہے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک انسان حالت نماز میں قبلے کو ترک کر دے، کسی اور جگہ رخ کر دے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس بارے میں نسائی کی روایت ہے، رفاعہ بن رافع حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، ایک شخص آئے مسجد میں نماز ادا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے اچھے انداز میں، جب وہ نماز ادا کر چکے تو آ کر سلام کیا، آپ نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی کی بار ہوا، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کو نماز سکھا دیجیے آپ، تب آپ نے کہا ان سے اے اللہ کے بندے اذا اردت الصلاة فتوضأ فاحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلہ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اللہ کے بندے تو پہلے وضو کرو، اچھے انداز میں وضو کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا رخ اور اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر دو، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہو۔ حدیث میں واضح ہے، آپ نے فرمایا قبلہ کی طرف رخ کرو، استقبال قبلہ کر لوں، اگر آپ نے قبلہ رخ نہیں ہوئے آپ کو تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، تو اگر آپ نے اس کو ترک کر دیا تو کہاں سے نماز صحیح ہوگی آپ۔ نمبر 7، نماز کو توڑنے والی ایک چیز ہے نماز میں بیجا زیادہ حرکت کرنا۔ اب زیادہ حرکت سے مراد کیا ہے؟ اس کو علماء نے محدد کیا ہے، اس کو واضح کیا اس انداز میں کہ ایسا کوئی بھی عمل کرنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے شخص کو اندازہ ہو کہ یہ انسان نماز میں نہیں ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے لیکن کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ باہر سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی نماز میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو محسوس ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کو علماء نے ایک اس کے جو ہے تعریف کے طور پر اس کو طے کیا ہے۔ تو بہرحال ایسی حرکت انسان کرتا ہے جس کی بنیاد پر کسی کو اندازہ ہو کہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے انسان، تو ایسی حرکت سے نمازی کی باطل ہو جائے، لیکن یہاں یاد رکھیے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھے انداز میں اس کی تشریح کی، تفصیل کی ہے، کہتے ہیں کہ حرکت نماز کے اندر 5 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ایک ایسی حرکت یا ایسا عمل جو واجب ہے، جو کیا ہے؟ واجب، جس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پر مثال کے طور پر غترہ ہے، شماغ لگایا ہے، رومال لگایا ہوا ہے، رومال پر کوئی ناپاکی ہے، ایسی نجاست کہ اس کے ہوتے ہوئے نماز صحیح نہیں ہوگی، ایسی صورت میں اس نمازی کے اوپر واجب ہے
تو اس رومال کو وہ پھینک دے ایک طرف. تب یہ حرکت کیا ہے؟ واجب ہے اس کے اوپر. یہ حرکت کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ یہ اس کے نماز کا صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. ورنہ اسی ناپاکی کے ساتھ میں نماز پڑھے گا, لباس میں دیکھ لیا نماز پڑھ رہے ہیں, اگر لباس میں ناپاکی نظر آ گئی, مثلا کوٹ کے اوپر ناپاکی نظر آ گئی, نظر آنے کے باوجود اس کو پھینک دے رہا ہے نکال کر, ایسی حالت میں نماز اس کی باطل ہو جائے گی. لیکن اگر اس ناپاکی کو دیکھنے کے بعد حرکت کر رہا ہے, کیا حرکت کر رہا ہے؟ کوٹ کو نکال دیا اس نے, نکال کر پھینک دیا جانب, تو یہ حرکت ہے, لیکن یہ حرکت واجب ہے. یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری, اس کو کرے بغیر چارے کار نہیں ہے, یہ کرنا ضروری ہے, اور اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. دوسری حرکت ہے جو حرام ہے, محرم, جائز نہیں. وہ کون سی حرکت؟ تم بیان کی. ایسی حرکت جس کی کوئی ضرورت ہے نمازی کو, لیکن زبردستی کر رہا ہے, یہاں وہاں دیکھ رہا ہے, یا جو ہے چل رہا ہے نمازی بغیر ہو جا کے, کوئی ضرورت نہیں اس کو, پھر بھی چل رہا ہے, تو ایسی کوئی بھی حرکت جس کی کوئی ضرورت ہے ہی نماز کو, اس سے اس کی نماز باطل رہیں گے. اور حرکت کی مقدار کتنا, اس کا ایریا نے آپ کو بتایا, کتنا کہ باہر سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی کام میں مشغول ہے, کوئی آئیے بلوا دو. نمبر 3, حرکت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ ایسی حرکت جو مکروہ ہے. ایسی حرکت جو مکروہ ہے, کیا مراد اس سے؟ نہیں, انسان کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کبھی ناخن سے کھیل رہا ہے, کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے, کبھی گھڑی ہے تو گھڑی سے, واچ سے کھیل رہا ہے, انگوٹھی سے کھیل رہا ہے. یہ ساری حرکتیں وہ ہے جو نمازیں مکروہ ہے. البتہ اس کی بنا پر نماز باطل نہیں ہوگی, بس وہ جو حرام حرکت ہم نے کہا اس کی بنا پر نماز باطل ہوگی. ایسے ہی نمبر 4, ایسی حرکت جو مستحب ہے. مستحب یعنی اچھی کرنا چاہیے اس کو. اس سے مراد یعنی ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ, اب دیکھا کہ ایک انسان نے اس کے کسی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے, مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی انسان صف میں سے باہر نکل گیا. ایسی صورت میں اس کے بازو والے شخص کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صف میں آ کر مل جائے. اب ملنے کی حرکت کرنا پڑے گا, اس کو چلنا پڑے گا, تو وہ ایسے انداز میں ایسے سیدھا سیدھا چلتا رہے گا, نہیں منہ کو پھیرے گا نہیں وہ قبلے سے, بلکہ ایسے ہی وہ جیسے نماز پڑھ رہے سب لوگ, ایک آدمی نکل گیا باہر, ایسے ایسے وہ نکل جائے گا, صف میں مل جائے گا. یعنی اپنے چہرے کو اس آدمی کی طرف نہیں موڑے گا, بلکہ قبلے کی طرف یہ رکھے گا, قبلے سے متوجہ نہیں ہوئے ادھر ادھر وہ, بلکہ ایسی چلتی ہوئی نماز میں وہ مل جائے گا صف کے اندر. تو یہ جو حرکت ہے یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. ایسے ہی 5ویں نمبر کی جو چیز ہے حرکت مباحہ یعنی جائز حرکت, اس سے مراد وہ حرکت ہے جو کسی ضرورت بنا پر انسان کو پیش آئے. مثال کے طور پر اس بارے میں اللہ کا سیدھی حدیث تو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, آپ کی نواسی امامان نماز میں آپ کے ساتھ تھی, تو آپ نماز کی حالت میں ان کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع کرتے ہیں ان کو آپ رکھ دیتے نیچے, جب آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد, رکوع کرنے کے بعد دوبارہ اپنی گود میں ان کو اٹھا لیتے. یہ حرکت ہو رہی ہے, لیکن یہ حرکت جائز ہے, تو اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے. چھوٹی بچی ہے, اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو نقصان ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ چلے جائے گی, مسئلہ پیش ہو جائے گا. تو ایسی ضرورت کی بنیاد پر اگر کوئی نماز میں حرکت کرتا ہے تو یہ جائز. ایسے ہی اللہ کا تعلق چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتے اور دروازہ بند ہوتا, باہر سے امی عائشہ آ کے کھٹکا مارتی, تو آپ چل کر جو ہے رات کی نماز میں دروازے کو کھولتے, یعنی کہ اور پھر اس کے بعد اپنے نماز کو کنٹینیو کرتے. تو بہرحال ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے انسان کو, ایسی حالت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے جو ضرورت کی وجہ سے پیش آ رہی ہے. تو یہ حرکت کے لیے اقسام ہے. البتہ ایسی حرکت جس کی ضرورت نہیں ہے لیکن زبردستی کر رہا ہے اور باہر سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا, کوئی کام میں لگا ہوا ہے, تو یہ حرکت جو ہے انسان کی نماز کو باطل کر دے گی. نمبر 8, نماز کو توڑنے والی چیزوں میں مقتضیات صلاۃ میں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ ہے طہارت کا نہ ہونا, پاکیزگی کا نہ ہونا. آپ نے اس بات کو سنا اور جانا کہ طہارت اور پاکیزگی اور وضو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اب اگر ایک انسان طہارت حاصل کیے بغیر یعنی پاکیزگی حاصل کیے بغیر وضو کیے بغیر نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز صحیح ہوگی. دوسرا وہ انسان جو نماز کے پڑھ رہا ہے وضو کی حالت میں, لیکن وضو اس کا ٹوٹ گیا, ایسی حالت میں وضو ٹوٹنے پر اس کو نماز چھوڑنا واجب ہے, وہ کنٹینیو نہیں کرے گا, اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب وہ جا کر وضو کرے گا, پھر سے نماز میں شامل ہوگا. اس بارے میں علی بن ابی طالب کی حدیث ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی پاکیزگی ہے, طہور وضو ہے. معلوم کیا ہوا
وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر ایک انسان نماز پڑھتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, ضروری ہے کہ وہ نماز کو ترک کریں, جا کر دوبارہ وضو کرے, پھر نماز میں شامل ہو. تو یہ 8 جملہ چیزیں ہیں جن امور سے انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے, فاسد ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. اور ہم نے اس کی اولاد بھی کی کہ باب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ بھول کر انجام دے انسان تو اس کے اندر گنجائش ہے. البتہ جان بوجھ کر دے انسان اور ایسے ہی کر لے عمدن, نماز اس کی باطل ہوں گی. تو یہ باب مسائل کو ہم یاد رکھیں اور ان کو اچھے انداز میں ازبر کریں, اور اپنے تمام رشتہ داروں کو, دوستوں کو بھی اس طرح کے علم سے جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع سے نوازیں, عمل صالح کی توفیق دیں, اور جب تک زندہ رکھے علم سیکھتے رہنے کی توفیق دیں, اور صحیح انداز میں ادب کے ساتھ میں, خیر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ میں, پابندی کے ساتھ میں ہمیں تمام کلاسوں کو, علم کو اچھے انداز میں اس کے حوالے سے سیکھنے کی توفیق دیں.